اللہ بھلا کرے کرونا وائرس کا، اس نے کئیوں کو سیدھا کر دیا۔ ایک مولوی صاحب اس کرونا وائرس کے آنے سے پہلے قدم قدم پہ اپنی قوم کو سمجھایا کرتے تھے، قدم قدم پہ اپنی قوم کو درس دیا کرتے تھے کہ بس تمہارے لیے صرف پیر عبد القادر جیلانی ہے، جب پکارو اس کو پکارو، وہ غوث اعظم ہے، وہ مدد کرنے والا ہے، وہ دستگیر ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں میرے مرید مشکل آئے تو مجھے پکار، میں تیری مدد کروں گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں یا غوث المدد۔ ہمارے بچے یا غوث المدد، بچے ہمارے گرتے ہیں زمین پر، بعد میں پہنچتے ہیں، پہلے زبان سے یا غوث نکلتا ہے۔ اور جب یہ کرونا وائرس آیا، مزارات بند ہو گئے، قبر پرستی کے اڈے بند ہو گئے، تو یہی مولوی صاحب اب اللہ کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے مسلمانوں کا، اگر تو نے نہ بچایا تو ہم کہاں جائیں گے؟ یا اللہ مسلمانوں کا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، تیرے بندوں کا کوئی سہارا نہیں ہے تیرے سوا۔ اللہ کرونا وائرس سے تمام مسلمانوں کی جوتے پڑنے سے پہلے قوم کو اپنے جیسے مجبور انسان کے سامنے سجدہ ریز کر رہے تھے یہ مولوی، اور جب یہ بیماری پھیلی، یہ وبا پھیلی تو بھول گئے سب کو۔ وہی حال مشرکین مکہ والا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب کشتی میں سوار ہوتے، کشتی بھور میں پھنستی تو بھول جاتے سب کو، پھر خالص ایک اللہ کو پکارتے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور جب اللہ خالق و مالک ان کو اس عذاب سے، اس مصیبت سے نجات دے دیتا، کنارے پہ لگا دیتا، ساحل پہ اترتے، اذا ہم یشرکون، پھر وہی شرک کرنے لگ جاتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باوقار سامعین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے توصیف الشیطان کی ویڈیو کو دیکھا۔ اس ویڈیو میں آپ نے اگر غور فرمایا ہوگا تو یہ بدبخت سوائے جھوٹ اور مکاری کے اس نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے سب سے پہلی بات، اس نے ہم اہل سنت پر قبر پرستی کا جھوٹا الزام لگایا ہے۔ میں تمام وہابیت کو اور توصیف الشیطان کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اگر یہ واقعی میں حلالی اولاد ہے، ولد الزنا نہیں ہے ابن مغیرہ کی طرح، اگر یہ حرامی اولاد نہیں ہے تو یہ اس بات کو ثابت کرے کہ قبر پرستی یعنی قبروں کی عبادت ہم اہل سنت کب کرتے ہیں، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یہ شرک ہے، اور ہم ایسے شخص کو مسلمان ہی نہیں مانتے۔ جب ہمارے مذہب میں اہل سنت میں ہم مسلمانوں کے نزدیک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے، تو پھر یہ جاہل بدبخت یہودی کی اولاد ہم پر شرک کا جھوٹا الزام کیسے لگا سکتا ہے؟ اور اگر یہ شرک کا الزام لگا رہا ہے تو اسے میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر یہ حلالی ہے تو ایک دلیل پیش کرے اور ہماری کسی ایک کتاب سے ایک عبارت پیش کرے جس میں یہ لکھا ہو کہ قبر پرستی جائز ہے۔ ہماری تمام کتاب میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی پرستش کرنا، عبادت کرنا یہ شرک لکھا ہے۔ لیکن اگر یہ پھر بھی ہم پر شرک کا الزام لگا رہا ہے تو یہ منافقوں کی علامت بتائی گئی ہے کہ منافق جب بھی کوئی بات کرے گا وہ جھوٹ بولے گا۔ اور دوسری بات کہ اگر یہ ہم پر شرک کا الزام لگا رہا ہے تو اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، یہ تو میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے غیبدہ نبی، انہوں نے 1450 سال پہلے ہی، آج سے 1450 سال پہلے آپ نے اپنی امتیوں کو فرما دیا تھا کہ اے میرے امتیوں تم گھبراؤ مت، مجھے تمہارے اوپر، اپنی امتیوں پر ایسے شخص کا خوف ہے جو تم پر شرک کے جھوٹے الزام لگائے گا اور تمہیں قتل کرے گا۔ اور آج آپ دیکھ لیں 1450 سال کے بعد ابن عبد الوہاب نجدی ملعون عرب شریف میں محمد بن عبد الوہاب نجدی نے اپنے مسلمانوں پر شرک کا جھوٹا الزام لگایا اور اسے قتل کیا۔ آپ فتاوی شامی وغیرہ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو تفصیل مل جائے گی۔ اور پھر اسی محمد بن عبد الوہاب نجدی لعنتی ملعون کافر کے ماننے والے یہ توصیف الشیطان آج ہم پر شرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں، تو یہ در حقیقت اپنے آپ کو مشرک ثابت کر رہے ہیں، کیونکہ میرے آقا نے پہلے ہی فرما دیا کہ میرے غلاموں کو، میری امتیوں کے اوپر شرک کا جھوٹا الزام لگانے والا خود سب سے بڑا مشرک ہوگا۔ اور ہماری حقانیت کی دلیل بھی اس حدیث شریف میں ہے۔ آئیے میں آپ کو وہ حدیث شریف پیش کر دیتا ہوں اور توصیف الشیطان کی اصلیت۔ اس حدیث شریف کو امام ابن حبان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے صحیح
صحیح ابن حبان کے جلد 1 صفحہ نمبر 281 282 اور حدیث نمبر 81 کے تحت نقل فرمایا ہے کہ حضرت حذیفہ ابن الیمن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس شخص کا خوف ہے جو قرآن پڑھے گا اور اس پر قرآن کی رونق دیکھی جائے گی اور اس نے اسلام کی چادر اوڑھ لی ہوگی، پھر اللہ جدھر چاہے گا اس کو لے جائے گا، وہ اسلام کی چادر سے نکل جائے گا، کیا ہے وہ اسلام کی چادر سے نکل جائے گا اور اپنے مسلمان پڑوسی پر تلوار چلائے گا اور اس پر شرک کی تہمت لگائے گا۔ صحابی نے پوچھا دونوں میں مشرک کون ہوگا؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شرک کی تہمت لگانے والا مشرک ہوگا۔ سبحان اللہ، اس کی بہت سارے حوالہ جات ہیں، اگر پیش کریں گے تو وقت ضائع ہوگا۔ تو اب اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ توصیف الشیطان جو امت مسلمہ پر ہم اہل سنت پر شرک کی الزامات لگا رہا ہے، در حقیقت یہ اہل سنت کی حقانیت کی دلیل ہے جو مصطفیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہی بتا دیا کہ ایسے بدبخت توصیف الشیطان جیسے مشرک پیدا ہوں گے جو میری امت کے اوپر شرک کا جھوٹا الزام لگائیں گے، لیکن اے میری امتیوں تم گھبرانا نہیں، حالانکہ تم مشرک نہیں ہوگے، تمہارے اوپر جھوٹا الزام لگانے والا مشرک ہوگا۔ تو توصیف الشیطان مشرک ثابت ہوا الحمدللہ۔ اور اب آئیے دوسرا، اس نے ہم امین القادری صاحب کے 2 دعاؤں کو دکھایا۔ ایک دعا میں وہ سرکار سیدنا غوث پاک کو مددگار کہہ رہے ہیں، اور دوسرے دعا میں وہ اللہ رب العزت سے مدد مانگ رہے ہیں، اور اس کو دکھا کر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو یہ کرونا وائرس سے پہلے غیر اللہ کے مددگار کے قائل تھے، یعنی سرکار غوث پاک کو مددگار مانتے تھے، اللہ کو مددگار نہیں مانتے تھے، اس کا کہنے کا یہ مطلب نکل رہا ہے۔ اور پھر کرونا وائرس کے بعد یہ سرکار غوث پاک کو مددگار نہ مان کے اللہ کو مددگار مان رہے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ اتنے بڑے بدبخت ہے۔ اگر توصیف الشیطان واقعی میں حلالی ہے تو اس پر ایک دلیل پیش کرے کہ کرونا وائرس سے پہلے ہم نے کسی کتاب میں لکھا ہو یا کسی بیان میں یہ بتایا ہو کہ اللہ رب العزت سے مدد مت مانگو، اللہ رب العزت مددگار نہیں ہے، یا پھر امین القادری صاحب کی اس سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے مدد مانگنے والے ویڈیو میں پورا ویڈیو خنگال کے نکال کے دکھا دے کہ انہوں نے یہ کہا امین القادری صاحب نے کہ اللہ رب العزت سے مدد مت مانگو، اللہ رب العزت مددگار نہیں ہے، معاذ اللہ، غوث پاک سے مدد مانگو، غوث پاک مددگار ہے، دکھا دے۔ لیکن یہ کبھی نہیں دکھا سکتا، ان کا کام ہے صرف کاٹ کر ویڈیو دکھانا اور بھولی بھالی عوام کو گمراہ کرنا۔ ہم اہل سنت اللہ رب العزت کو مددگار مانتے ہیں، اللہ رب العزت حقیقی مددگار ہیں، اللہ رب العزت ذاتی مددگار ہے، اور اللہ رب العزت کی عطا سے اللہ کے پیارے محبوب انبیاء اولیاء بھی مددگار ہیں، جو قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ جیسے آپ اٹھا کے سورہ تحریم پڑھ لیں، سورہ تحریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 4 میں کہ بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبرائیل اور نیک مومنین مددگار ہیں، اور فرشتے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک قرآن کریم میں صاف فرما دیا کہ اللہ بے شک مسلمانوں کے مددگار اللہ ہے، جبریل امین ہے، نیک مومنین صالحین مومنین وہ ہے، صالحین مومنین میں انبیاء اولیاء شمار ہیں، اور پھر اس کے بعد فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اب جب جبریل امی مددگار ہو سکتے ہیں، جب تمام فرشتے مددگار ہو سکتے ہیں، تو تمام فرشتوں کے سردار، تمام انبیاء کے امام، سید المرسلین اللہ کے پیارے حبیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مددگار ہونے کا انکار کرنا، یہ سراسر سرکار سے دشمنی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت میں توہین کرنا ہے۔ لیکن ان بدبختوں کو تو صرف دن رات پیارے آقا کی توہین اور کمیاں بیان کرنے میں ہی نکلتی ہے۔ الحمدللہ اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوبوں کو، انبیاء اکرام اولیاء اکرام کو مددگار بنایا ہے۔ انشاءاللہ میں آخر میں اس کے ایک اعتراض کے جواب میں بھی پیش کروں گا۔ اب آئیے، اگرچہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا اس کے نزدیک شرک ہے، اور ویسا شخص اللہ کی مددگار ہونے کا منکر ہے، تو پھر ان کے گھر میں ان کے مولویوں نے شرک کر رکھا ہے، اور ان کے بڑے بڑے آقاؤں نے، جنہوں نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر اپنے مولانا سے اور اپنے استادوں سے مدد طلب کی ہے۔ آئیے حوالہ پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے، دیکھتے ہیں کہ توصیف الشیطان اپنے ان آقاؤں کے اوپر شرک کا فتویٰ لگاتا ہے یا نہیں، اور اس نے اب تک ان کے اوپر شرک کا فتویٰ کیوں نہیں لگایا۔ یہ دیکھیے کتاب الروح، یہ ابن قیم کی کتاب ہے، اور یہ حافظ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے۔ یہ ابن تیمیہ کے شاگرد نے کتاب الروح میں لکھا ہے
یہ لکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جن کو ابن تیمیہ نے خواب میں کوئی دوا، کوئی نسخہ بتایا، انہوں نے استعمال کیا اور شفا ہو گئی۔ مزید فرماتے ہیں کہ مجھے ایک سے زیادہ لوگوں نے بیان کیا جو ابن تیمیہ کی طرف مائل بھی نہیں تھے، یعنی ابن تیمیہ سے خاص تعلق و عقیدت نہیں رکھتے تھے، کہ انہوں نے ابن تیمیہ کی موت کے بعد ان کو خواب میں دیکھا اور فرائض وغیرہ مشکل مسائل کے بارے میں ابن تیمیہ سے سوال کیا، تو ابن تیمیہ نے خواب میں صحیح اور درست جواب دیا۔ دیکھیے یہاں ابن قیم ابن تیمیہ کا بعد از وصال آ کر مدد کرنے کو ثابت کر رہے ہیں، اور اس بات کو وہ مان رہے ہیں کہ ابن تیمیہ بھی خواب میں آ کر مدد کرتے ہیں، اور پھر آگے اس کا انکار کرنے والے کو وہ سب سے بڑا جاہل کہتے ہیں۔ دیکھیے آگے وہ لکھتے ہیں کہ اس امر کا، یعنی خواب میں، یعنی اس امر کا اور معاملے کا انکار وہی شخص کرے گا جو ارواح کے احکام اور شان سے لوگوں میں سب سے بڑا جاہل ہوگا۔ تو اب اگر ابن تیمیہ جیسے ملعون مردود کا بعد از انتقال آ کر مدد کرنا، اس کا انکار کرنے والا لوگوں میں سب سے بڑا جاہل ہے، تو پھر اللہ کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بعد از وصال بھی حیات سے ہیں، وہ زندہ ہیں، پھر ان کے مدد کا انکار کرنے والا کتنا بڑا جاہل ہوگا۔ پھر توصیف الشیطان اپنے آقا ابن قیم کی اس کتاب الروح میں اس الفاظ سے کتنا بڑا جاہل ثابت ہو رہا ہے، یہ آپ خود جانتے ہیں۔ اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو مددگار ماننا یا کسی اور سے مدد طلب کرنا شرک ہے، تو پھر ابن قیم کے اوپر کیا حکم لگے گا، یہ تمام وہابیت بتائیں۔ یہ آپ کے سامنے اسکین پیج موجود ہے۔ اب آگے آئیے ان کے ایک اور سب سے بہت بڑے مشرک اعظم مولوی سے ملاتے ہیں، جو غیر مقلدین کے بانی نواب صدیق حسن خان بھوپالی صاحب ہیں۔ یہ غیر مقلد کے بانی ہیں ہندوستان میں، انہوں نے غیر مقلدیت کو ہندوستان میں ہی پیدا کیا۔ اب ہندوستان کے بانی، غیر مقلد کے بانی صاحب کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو اس طرح مدد مانگا کرتے تھے کہ اے میرے دین کے قبلہ مدد کر، اے کعبہ ایمان مدد کر، اے ابن قیم مدد کر، اے قاضی شوقانی مدد کر۔ اللہ اکبر۔ ان وہابیوں کے جو بانی ہیں نواب صدیق حسن خان بھوپالی صاحب، وہ اپنی کتاب ہدایت المہدی کے جلد 1 صفحہ نمبر 23 پہ لکھتے ہیں کہ جب بھی ان کو کوئی مشکل پیش آتی تھی تو وہ اپنے شیخ، اپنے استاد اور اپنے بزرگوں کو پکارا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے میرے دین کے قبلہ مدد کر۔ یعنی دین کے قبلہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے ابن قیم اور قاضی شوقانی کو کہتے ہیں کہ اے میرے دین کے قبلہ مدد کر، اے کعبہ ایمان مدد کر، اے ابن قیم مدد کر، اے قاضی شوقانی مدد کر۔ اب یہاں انہوں نے قاضی شوقانی کو اور ابن قیم کو مددگار مانا۔ اسکین پیج آپ کے سامنے ہیں، آپ خود دیکھ لیں اور خود پڑھوا لیں۔ لیکن توصیف الشیطان نے کبھی ان بدبختوں کو مشرک نہیں کہا۔ جب بھی اور ان کی کتابوں کو یہ چھاپ رہے ہیں، ان کتابوں کو پڑھ رہے ہیں اور ان کو اپنا شیخ، اپنا استاد اور اپنا کیا نام اہل حدیث کا اکابر بھی مان رہے ہیں۔ اب یہ کچھ لوگ کہیں کہ نہیں، قاضی نواب صدیق حسن خان بھوپالی جو ہے یہ اہل حدیث عالم نہیں ہے، تو آئیے ان کو بھی کچھ حوالہ پیش کر دیتے ہیں ان کے گھر کا۔ ان کے زبیر علی زائی صاحب فتاوی علمیہ جلد 1 صفحہ نمبر 211 پر لکھتے ہیں، زبیر علی زائی صاحب فرماتے ہیں کہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی صاحب سلفی علماء میں سے تھے۔ اب دوسری جگہ زبیر علی زائی صاحب لکھتے ہیں ماہنامہ الحدیث جلد 6 شمارہ 4 اپریل 2009 اور صفحہ نمبر 18 پہ کہ نواب صدیق حسن خان کو سلفی علماء میں شمار کیا ہے۔ اب غیر مقلد کے عالم اشحاق بھٹی نے نواب صدیق حسن خان کو اہل حدیث میں شمار کیا ہے۔ دیکھیے بر صغیر میں اہل حدیث کی آمد صفحہ نمبر 237، اور غیر مقلد کے ارشاد الحق عصری نے نواب صدیق حسن خان کو اہل حدیث میں شمار کیا ہے۔ دیکھیے پاک و ہند میں علماء اہل حدیث کی خدمت حدیث صفحہ نمبر 74، اور 5واں حوالہ لے لے غیر مقلد کا بڑا محقق محمد داؤد ارشد نے کہا ہے کہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی کا نام لکھ کر نیچے لکھتا ہے کہ بلا شبہ ہمارے اسلاف تھے، حدیث اور اہل تقلید جلد 1 صفحہ نمبر 162 پہ۔ تو اب نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے قاضی شوقانی سے اور ابن قیم سے اس کے بعد از انتقال، اس کے مرنے کے بعد دور سے مدد مانگی، تو پھر اس کے اوپر وہابیوں کی زبان کیوں خاموش ہو جاتی ہے؟ اب تک وہابیوں نے اس کو کیوں نہیں مشرک قرار دیا اور کیوں اپنے آقا و مولا مان کے رکھے ہوئے ہیں؟ تمہارے گھر میں تو خود مشرک پڑے ہوئے ہیں
اور تم دوسرے کے اوپر شرک کا فتویٰ لگاتے ہو. پہلے اپنے گھر کی تو اصلاح کر لو مشرکو. اور پھر یہ خبیث لعنتی توصف الشیطان کہتا ہے کہ جب مصیبت آئی تو اس کے بعد یہ اپنے ہی طرح مجبور و لاچار کو سجدہ ریز ہونے لگ گئے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس نے پہلا الزام اس میں یہ لگایا کہ ہم انبیاء اور اولیاء اکرام کو سجدہ کرتے ہیں معاذ اللہ، جبکہ ہمارے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک سجدہ عبادت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے. اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو سجدہ عبادت کرنا شرک ہے، اور سجدہ تعظیمی کسی غیر اللہ کے لیے بھی حرام ہے. پہلے کی شریعت میں سجدہ تعظیمی بادشاہوں کے لیے، انبیاؤں کے لیے جائز تھی، لیکن شریعت محمدی میں غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی کو بھی اللہ کے رسول نے منع فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہماری شریعت میں اگر کوئی سجدہ تعظیمی بھی کسی بزرگ کو، کسی ولی کو یا کسی مزارات پہ کرتا ہے تو وہ شخص حرام کا مرتکب ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن یہ بدبخت جو ہے ہم پر صرف الزام پر الزام لگاتے چلا جا رہا ہے، اور اس کے پاس اس کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے. اور یہ منافقوں کی علامت حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمائی ہے کہ جب بھی وہ بات کرے گا تو جھوٹ ہی بولے گا. اور اس نے صرف اور صرف جھوٹی کہا ہے. اور دوسرا، اس نے اپنے اس الفاظ میں انبیاء کی شان میں توہین کرتے ہوئے یہ بات کہا کہ انبیاء اکرام جو ہے ہماری طرح لاچار و مجبور ہے معاذ اللہ. یعنی یہ مشرکین مکہ والا عقیدہ رکھتا ہے انبیاء اکرام اولیاء اکرام کے بارے میں، جیسے مشرکین مکہ اور مشرک مکہ کی طرح یہ بھی اپنے انبیاء اکرام کو یہ کہہ رہے ہیں جیسے مشرکین مکہ کہنا تھا کہ یہ تو ہماری طرح ہی بشر آخری انبیاء کیسے ہو سکتے ہیں معاذ اللہ. اپنی طرح ہی محتاج اور لاچار کفار مکہ بھی سمجھا کرتے تھے، جیسا کہ یہ توصف الشیطان سمجھ رہا ہے. اگر توصف الشیطان معاذ اللہ نعوذ باللہ اپنی طرح سمجھتا ہے انبیاء اکرام کو، تو میں تمام انبیاء کے امام سید المرسلین حبیب خدا کی بات نہیں کرتا ہوں، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتا ہوں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، پہلے ویسا ہی کر کے دکھا دے، پھر مانیں گے کہ تمہاری طرح ہے معاذ اللہ. جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ ال عمران آیت نمبر 49 میں ارشاد فرمایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی سی مورت بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً زندہ ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے. اگر توصف الشیطان واقعی میں حلالی ہے ولد الزنا نہیں ہے تو وہ بھی مٹی سے پرندے کی مورت بنائیں اور اس میں پھونک مار کے اس کو زندہ کر کے دکھائیں. اور اگر یہ ایسا نہیں کر سکتا تو پھر یہ اپنی اس بات پر وہ لعنت بھیجے کہ اس نے انبیاء اکرام اولیاء اکرام کو اپنی طرح محتاج اور لاچار کہا معاذ اللہ. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے اسی آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ اور میں شفا دیتا ہوں مادر ذات اندھے اور شفائے داغ والوں کو. اگر توصف الشیطان واقعی میں حلالی ہے تو کسی مادر ذات اندھے جو پیٹ سے ہی اندھا، ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا بچہ ہے، اس کو اس کی آنکھ میں روشنی دے اور کسی سفید داغ والے کو شفا دے. کیونکہ اس نے کہا ہے کہ ہم اہل سنت اپنے جیسے لاچار و محتاج کو سجدہ کرتے ہیں معاذ اللہ. ایک تو سجدہ کا الزام لگایا، دوسرا کہ انبیاء اولیاء اکرام کو ہماری طرح لاچار و محتاج کہا ہے، جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، جو اسلام کے عقیدہ کے خلاف ہے. اور اس آیت کریمہ کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لے اپنے ہی گھر کی کتاب حافظ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر، اس میں تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں روزانہ 50 ہزار مریض آتے جو نابینا ہوتے، سفید داغ والے ہوتے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو شفا یاب کرتے، اندھوں کو روشنی دیتے آنکھ میں، اور سفید داغ والوں کی بیماریوں کو دور کر دیتے جو لا علاج بیماری تھی اس وقت میں. توصف الشیطان کسی ایک کو شفا کر کے دکھائے تب یہ کہے کہ وہ ہماری طرح معاذ اللہ لاچار و محتاج تھے. آگے اس آیت کریمہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اور میں مردے زندے کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. سبحان اللہ. توصف الشیطان اگر حلالی ہے تو ایک مردے زندہ کر کے دکھائے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے فرماتے ہیں وہابیوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے، وہابی عقائد کی، کہ اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو. کیا توصف الشیطان یہ غیب کی بات بتا سکتا ہے
کہ کون شخص کیا کھا کر اس کے پاس آیا ہے اور کون اپنے گھر میں کیا کھا کر جمع کر کے رکھا ہے. نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب لوگ آیا کرتے تھے تو حضرت بچے آیا کرتے تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں سے بہت محبت کیا کرتے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا دیا کرتے تھے کہ تم فلاں چیز کھا کے آئے ہو. اور جب ان کے والدین، بچوں کے والدین گھر میں کچھ سامان چھپا کے رکھتے تھے، بچوں کو نہیں دیا کرتے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ تمہارے والدین فلاں جگہ فلاں چیز کو چھپا کے رکھے ہیں. جب بچے جا کر گھر میں ضد کرتے تھے تو والدین پوچھتے تھے تمہیں کیسے معلوم؟ تو بچے فرماتے تھے حضرت عیسیٰ نے بتایا. تو توصیف الشیطان، تمہارے اندر ہے یہ قوت، تمہارے اندر یہ قدرت ہے، اللہ رب العزت نے تمہیں یہ اختیارات دیے ہیں، یہ علم غیب سے نوازا ہے؟ بالکل نہیں. تم ایک دم دو کوڑی بھی نہیں، کوڑی کے انسان جو ذرہ ناچیز سے کمتر، اگر گٹر میں جو ملا ہوا میل جو کیڑا ہوتا ہے اس سے بھی کمتر غلیظ انسان ہو، تم کیسے انبیاء اکرام اولیاء اکرام کی برابری کر سکتے ہو؟ معاذ اللہ، تم نے انبیاء اکرام کے شان میں سخت توہین کی ہے، اور تمہاری توہین کو اور تمہارے اس عقیدہ باطلہ کی دھجیاں سورہ ال عمران کی اس آیت نے اڑا دی ہے. الحمدللہ، ہم جن سے مدد مانگتے ہیں، ہم جن کو اپنا آقا و مولا مانتے ہیں، وہ ہماری طرح محتاج بالکل بھی نہیں ہے. وہ اللہ رب العزت نے ان کو مالک و مختار بنایا ہے. اگر ان سے قطرہ اگر ہم مانگتے ہیں تو وہ دریا بہا دیتے ہیں. تم کہاں انبیاء اکرام اولیاء اکرام کو ہماری طرح محتاج کہتے ہو؟ پہلے ہمارے نظریات اور اہل سنت اور قرآن و سنت کے نظریات کو تو دیکھو کہ اللہ رب العزت نے کیا شان سے نوازا ہے اپنے انبیاء کو. کیوں ہر جگہ دن رات انبیاء اکرام اولیاء اکرام کے شان میں توہین کرتے پھرتے ہو؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو. آخر مر کے تمہیں محشر میں اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے. کب تک اپنے آقا یہودیوں کی ڈالر پر بھونکو گے؟ اور توصیف الشیطان نے جو یہ انبیاء اکرام اولیاء اکرام کے رد میں جو بتوں والی آیتوں کو پیش کیا ہے، اس بارے میں بخاری شریف میں حدیث شریف پڑھ لیجئے. صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد شریف، سنن نسائی میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خارجیوں کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے، کہ اس لیے کہ انہوں نے، یعنی خارجی جو ہے خوارج، وہ ان آیتوں کو جو مشرکین کے لیے نازل ہوئی ہے اسے مسلمانوں پر تھوپا کرتے تھے. اب اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ بتوں والی آیت کو مسلمانوں پر یا مزار پر تھوپنے والے دنیا کے بدترین لوگ ہیں، یعنی جیسے توصیف الشیطان، معراج ربانی، ڈاکٹر زوکر نالائق اور دیگر وہابی خارجی حضرات. یہ سب کے سب خارجی ہے، لعنتی ہے. اور اتنے سارے دلائل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت حق جماعت ہے، اور یہ سب مشرکین ہیں، یہ سب کفار و مشرکین کے عقیدے والے، نظریات والے، باطل عقیدے والے یہودیوں کی ایجنٹ ہیں، جو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان سے ڈالر لے کر طرح طرح کے شوشہ چھوڑتے ہیں اور قرآن و سنت کے خلاف عقیدہ بیان کر کے بھولی بھالی عوام کا ایمان برباد کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے ان خبیث ملعون لوگوں سے اہل سنت کے تمام لوگوں کی ایمان و عقائد کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.